بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور ذبح۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، انسانیت دی رشد و ہدایت واسطے، خیر خواہی اور بھلائی واسطے اللہ رب کائنات نے ای دنیا دے اندر نبییں، رسولیں، پیغمبریں دا سلسلہ جاری کیتا۔ مختلف دور وچ، مختلف علاقے وچ، مختلف قومیں وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور انہاں دی ذمہ داری لائی، ڈیوٹی لائی کہ تسا ون کے انہاں لوگاں کو میں اللہ تعالی دی سنیان کرواؤ، میری توحید سناؤ، میرے نال تعلق انہاں کو سمجھاؤ، میری پہچان کرواؤ۔ چنانچہ سارے نبی اپنی اپنی ڈیوٹی دے مطابق اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے وسیع وچ اپنی اپنی قوم کو ون کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی دے نال کیتا ہویا وعدہ یاد دلایا کہ تساں آکھیا ہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ساڈا رب ہے، لہٰذا رب اللہ کو منو، معبود بھی اللہ کو منو، تعلق رب نال بناؤ۔ والوں نے نبییں، پیغمبریں، رسولیں اپنی اپنی قوم کو توحید دی اور رب تعالی دے تعلق دی بھرپور دعوت پیش کی تھی۔ ول کچھ خوش نصیب، خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں دی قدر کی تھی، پیغمبریں دی بات منی،
انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی سنجان کیتی، پہچان کیتی، رب نال انہاں تعلق مضبوط کیتا، قدر کیتی، ادب کیتا، اندے بدلے چ اللہ نے انہاں کو بہت سارے رحمتیں کے نعمتیں کے نواز دیتا، انہاں کو اللہ نے عزت دیتی، انہاں کو اللہ نے جنت دیتی، انہاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت چ لپیٹیا۔ این بات دی جڑی دلیل ہے قرآن مجید وچ موجود ہے، قرآن شاہد ہے این بات تے کہ جنہیں جنہیں لوگیں نبییں دی قدر کیتی اور اللہ تعالیٰ دی توحید کو سمجھا، اللہ نے انہاں کو عزت دیتی۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہاں نے نبییں دا انکار کیتا، تکذیب کیتی، جھٹلایا، یعنی وہ ضد تے آ گئے، ہٹ دھرمی تے آ گئے، تعصب انہیں وچ ہا، کاوڑ ہائی، غصہ ہا، جن دی وجہ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نال تعلق مضبوط نہ بنایا اور نبییں دی بے قدری کیتی، جن دی وجہ تو اللہ نے انہوں کو تباہ و برباد کیتا، ذلیل کیتا، خوار کیتا۔ یہ تذکرہ بھی قرآن مجید وچ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہا کہ سورت ہود نے میں کو بڑھڑا کر دیتے، شیع بطنی میں کو سورت ہود نے بڑھڑا کر دیتے۔ اور سورت ہود نے بڑھڑا کیوں کیتے؟ ان دی وجہ ہی آئی کہ سورہ ہود اللہ تعالیٰ نے انہاں قومیں دا، انہیں لوگیں دا تذکرہ کیتے جنہاں لوگوں نے نبییں دی بے قدری کیتی ہے اور اللہ نال تعلق نہیں نے بنایا، بات نہیں نے منی، اللہ نے انہاں کو عذاب دیتے، تباہ و برباد کیتا، جن دی وجہ تو انہاں دے عذاب سن کے سورہ ہود انہاں دے تذکرے اللہ نے انہاں دے عذاب سنین قرآن مجید پڑھین، جن دی وجہ تو آپ نے فرمایا میں کوئی صورت نے بڑھڑا کر دیتے۔ یعنی دو چیزاں سمجھنا جائیں کہ جنہیں لوگیں اللہ دے نبییں دی قدر کیتی ہے اور اللہ نال تعلق بنائے نے وہ عزت پا گئے، اور جنہیں لوگیں بے قدری کیتی ہے رب نال تعلق نہیں نے بنایا، اللہ نے انہوں کو ذلیل و خوار کیتے۔ ول کچھ جڑے اے ذلیل تھین، عذاب وچ آئین، تباہ تھین، انہاں دی ایک مصیبت یہ آئی کہ اے اکثر نبییں دی نبوت دا، رسولیں دی رسالت دا انکار کریں دیا کہ ایسا نہیں سے منے دے، جی میں سارے نبی کریم علیہ السلام کو لوگ آدھے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا، تسا رسول نہیں وے، اولے بھی آدھے ہیں کہ تسا رسول تے نبی نہیں وے ہو سکتے، تسا پیغمبر نہیں وے ہو سکتے، اساں تھوڑے نبی ہون دا انکار کریں دے ہیں۔ بات کچھ لوگ ہونے ہیں جڑے دلیل منگ دے ہیں بھئی اگر تسا نبی ہو وال کوئی دلیل دیو، وال اللہ اپنے نبییں دی نبوت منواون دی خاطر دلائل بھی دینا، اللہ تعالیٰ دلائل، اور جڑے نبی دے ہاتھ تے اللہ دلائل ظاہر کرے آ نبوت منن دی خاطر اوکوں آدن معجزہ، اور اگر ولییں دے ہاتھ تے کوئی دلیل ولییں دی کرامت کو منن واسطے اللہ ظاہر کرے تے اوکوں آدن کرامت، یعنی کوئی ایسا کام جیڑا کام دیکھان والے بندے کو عاجز کر دے وے، کمزور کر دے وے، شرمندہ کر دے وے، بے بس کر دے وے، اگر وہ کام تھی وے ولییں دے ہاتھ تے او ہوندی ہے کرامت، کرامت بھی برحق ہے، اور اگر وہ کام تھی وے نبییں دے ہاتھ تے او ہوندے معجزہ۔ معجزہ عربی زبان دا لفظ ہے، یعنی اپنے مخالف کو عاجز کر دیوان والی چیز، ایسی چیز جڑی مخالف بے بس تھی ونجے، چپ کر وجے، یعنی اندھے کے بھی کوئی جواب نہ ہوئے۔ ولی ہر دور ہر لوگ اپنے اپنے نبییں کے معجزے طلب کریں دے ہیں، آدھے ہیں بھی تساں اگر نبی ہو، پیغمبر ہو، تساں اگر رسول ہو تو ول تساں کیا کرو، کوئی معجزہ پیش کرو۔ ول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے دیتن، معجزات بھی برحق ہیں، نبییں دے پیغمبریں دے معجزات بھی برحق ہیں۔ اللہ نے اپنے نبییں دی نبوت کو مناون دی خاطر، پیغمبر کو کھرا کرن دی خاطر اللہ وال نبییں دے ہاتھ تے ایسے کام جاری کروینا جیڑے کمے دی وجہ تو دشمن بے بس تھی ویندے ہیں، یعنی اللہ انہیں کو معجزے عطا کرے دا۔ اور مختلف تساں یہ دیکھو کہ فرعون تے موسیٰ علیہ السلام دی جنہ آپا سے ٹسا لائی، آپا سے چونے دا جھگڑا، موسیٰ علیہ السلام دے دور فرعون دے دور سب تو زیادہ جڑا عروج تے کام وہ جادوگری ہے۔ ہر قوم دی، ہر وسیب دی، ہر ملک دی کوئی نہ کوئی چیز عروج تے ہوندی ہے، بھئی سب تو زیادہ کام سارے علاقے کیڑا تھی نے؟ فرعون دے دور موسیٰ علیہ السلام دے دور جادوگری دا کام، اللہ نے جادوگری کو سامنے رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو جادو دے توڑ والا معجزہ دیتا،
جیڑا جادو کریں کو سمجھ آویا یا جیڑا جادو کریں دے توڑے چویا. یعنی اگر وہ رسیاں سٹیں دے ہیں نانگ بنوے ہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی سوٹی کو ازدہا بنائے، یعنی انہیں دے مقابلے دا معجزہ. جیڑی شے انہیں کو ضرورت آئی، جیڑی شے دا اتھا رواج آ، جیڑی شے منی ویندی آئی اتھا جادو کریں دی پھوت آئی، جادو کریں دا پوزا چلدا. فرعون دے دور سب تو وڈی جڑی مطلب گال آئی نا وہ جادو کریں دی آئی. این واسطے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وال اے معجزہ دیتا جڑا جادو کریں کو عاجز کر گئے، جڑا جادو کریں کو بے بس کر گئے. ایویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دورے چ طب دا دورہ، طب حکمت دا دورہ، یعنی لوگ دوائیاں زیادہ کریں دیں، اتھا زیادہ تر عروج انہاں دا ہا جنہ کے حکمت آئی، جنہ کے طب دا مطلب علاج سمجھو ہا یا نسخے سمجھو، طبیبیں دا دورہ. اتھا وال اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیڑا معجزہ دیتا؟ مردے کو زندہ کرن والا. جویں او بیمار بندے کو ٹھیک کرنے ہیں دوائی کر کے وال جلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت دا اعلان کیتا، انہیں کو وال ہی انداز دا معجزہ چاہیے دا، انہیں کو بھی ہی لیول دا معجزہ چاہیے دا. کیڑے لیول دا؟ بھئی کوئی ہو جہاں معجزہ پیش کرو کہ مردے زندہ تھی ونجن یا بیمار ٹھیک تھی ونجن. ول جڑے بیمار ہوندے ہیں نبینے ہوندے ہیں انہیں کو عیسیٰ علیہ السلام بے اذن اللہ دے حکم نال ٹھیک کریں دے ہیں، حتیٰ کہ مردے جڑے مر ونجنا، مرن والا بندہ زندہ نہیں تھیندا، مرن والا بندہ زندہ نہیں تھیندا. بھاویں کوئی حضرت آکھے، بھاویں کوئی پیر آکھے، بھاویں کوئی بزرگ آکھے، جڑا مر ونجے وہ ول زندہ نہیں تھی سکدا. نبی کریم علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم وفات پا گیا، میرے نبی کو زندہ نہیں کر سکے دوبارہ. آپ دے چاچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے، آپ انہاں کو زندہ نہیں کر سکے ہیں. آپ دے چاچا ابو طالب، آپ دے ڈاڈا جی عبد المطلب، آپ دے والد حضرت عبداللہ وفات پا گئے، اور آپ دی گھر والی حضرت ختیجہ آپ کہیں کو زندہ نہیں کر سکے. ایک قانون ہے کہ جلے بندہ مر ونجے وال زندہ نہیں ہونا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیتا، اے انہیں دا معجزہ ہا کہ او انہیں طبیبیں دیاں اکھیں کھولن واسطے، انہیں طبیبیں کو عاجز کرن واسطے اور اپنی رسالت منواون واسطے او علاج کرنے ہیں بیماریں دا. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو آکھے نا قم بے اذن اللہ، او مردہ اٹھی کھڑدا. یعنی ہر نبی کو اون دے دور دا جڑا معجزہ ہا، جڑا اون دے دور وچ عروج آ جڑی چیز دا، اون دے توڑ واسطے اللہ نبی کو ایسے معجزے دیتن تاکہ لوگ من ونجن. یہ کتھیں اگر بتی چلدی پی بند کر دو، اگر بتی کتھیں چلدی پی کہیں دے نیڑے تے وسما دو. ہاں جزاک اللہ خیر. ایویں نبی کریم علیہ السلام دے دور وچ، جناب محمد کریم علیہ السلام دے دور وچ کیڑی چیز دا رواج آ؟ شعر و شاعری دا، فصاحت دا رواج آ، بلاغت دا رواج آ. یعنی بندے وڈیاں وڈیاں گہریاں گالیاں کرندے ہیں، وڈے وڈے جملے لیندے ہیں. تے او حضرت نبی کریم علیہ السلام تے سب تو زیادہ اعتراض کرنے والے بھی او ہن جڑے شعراء، شعر و شاعری کرنے والے. وہ آدھے نے قرآن جڑا ہے نا اے اپنی طرفوں بنے دے. ول اتھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی دی نبوت کو منواون دی خاطر عرب وچ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب تو وڈا معجزہ دیتا. کیڑا؟ قرآن مجید. قرآن مجید سب تو وڈا معجزہ آئی. قرآن معجزہ کیونکہ قرآن وچ عربی ہے، اور قرآن پاک وچ جتنا بھی شعر و شاعری کرنے والے لوگ ہیں دے ڈھنگ ہیں نا یا طریقے ہیں، انہاں دے طریقے دا رد قرآن وچ ہے. یعنی سب تو وڈا شاعر کون ہونا؟ جن دے شعر دا آخری حرف برابر چلے. تھوڑے نزدیک بھی وڈا شاعر کیڑا ہے؟ جیڑا شعر دا آخری یعنی ردیف ہے جیڑی او ٹھیک ہوئے. یعنی اشعار تے شعر و شاعری کرن والے دے شعر دا آخری جملہ برابر چلے، وہ کو کیا آدن؟ اے بندہ قابل ہے. اللہ نے اندے توڑ اچ قرآن کو معجزہ بنایا. ہن سنائے ذرا، الرحمن آخر اچ الف نون، علم القرآن،
آخر الف نون خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان اے سارے اگو آن دان آن اے انہیں شعر و شاعری کرن والے شعراء دا توڑا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابرار، یعنی یہ جڑا ردیف ہے یہ اون دور وچ بڑا چلدا، اللہ نے انہاں دے توڑ وچ قرآن کریم کو معجزہ دیتا، قرآن کریم کو معجزہ بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے قرآن مجید سننے ہیں یا اللہ تعالیٰ دی توحید دی دعوت دینے ہیں، یا جڑے ویلے لوگاں کو اللہ نال ملاون دی دعوت دینے ہیں، تے مکے دے لوگ آدے ہیں اے کوئی اللہ دا کلام نہیں، اے کوئی اللہ دا فرمان نہیں، اپنی طرفوں بڑے دن شعر و شاعری ایندے وچ ردیف ایندے برابر ہیں، قافیے ایندے برابر ہیں، الفاظ ایندے برابر ہیں، اے بڑا شاعر ہے، اے وڈا شاعر ہے، اللہ دا کلام نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن مجید دیتا، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اے لوگ اعتراض پہ کرن حالانکہ شعر و شاعری دے ماہر ہیں، ادب دے ماہر ہیں، فصاحت دے ماہر ہیں، بلاغت دے ماہر ہیں، اے بڑا کچھ کر سکدن، اے لکھ سکدن، اشعار دے ذریعے لوگیں کو ہسا سکدن، اشعار دے ذریعے لوگیں کو روا سکدن، بڑے بڑے ڈگریاں نہیں نہ کہیں، بڑے بڑے تجربے نہیں نہ کہیں، تساں انہیں کو چیلنج کرو کہ قرآن میرا کلام نہیں، یہ اللہ دا کلام ہے اور میرے واسطے اللہ نے معجزہ بنا کے نازل کیتے۔ اگر تساں آدھے ہو قرآن مجید میرا کلام ہے اللہ دا کلام نہیں، اگر تساں آدھے ہو کہ قرآن مجید اللہ دا کلام نہیں، ول تساں بھی عربی دانی وے، تساں بھی شاعری وے، تساں بھی ماہری وے، تساں بھی تجربے والے وے، اگر تواڈے وچ طاقت ہے ول تساں ایویں کرو، این قرآن دے مقابلے وچ کوئی قرآن بنا دکھاؤ۔ معجزہ، معجزے دی تعریف ہے کہ جڑا مخالف تے دشمن کو کیا کر دے وے، کمزور عاجز کر دے وے، وہ کو معجزہ آدن۔ تساں آدھے ہو نا قرآن میں آپ بنائے، قرآن معجزہ ہے، تساں والی ہو جہاں قرآن بنا دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اے میرے پیغمبر سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل، چیلنج ہے، چیلنج، یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب قل، آکھ رہے ہو میرے نبی، فرما رہے ہو میرے نبی، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پہلا معجزہ قرآن مجید، تھوڑا جہاں غور کرے سو، پہلا معجزہ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیلنج ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل دی آیت کریمہ ہے، تو رب چیلنج دیتے اے میرے نبی نے کو آکھو تساں ہیویں کرو جو ایندے نال دا قرآن، ایندے نال دا قرآن تساں پیش کرو، ایندے نال دا قرآن تساں ثابت کرو۔ اگر تساں چاہندے ہو کہ اے قرآن میں بنائے، تساں بھی تے بنا سکدے ہو، بنا دکھاؤ۔ یا اللہ جے بنا ونجن تو ول کیا تھی سی، اللہ فرمے دے میں اللہ چیلنج دینا لا یاتون بمثلہ، اے ایندی مثل نہیں آن سکدے، ایندہ مقابلہ نہیں کر سکدے، ایندے جیاں قرآن نہیں بنا سکدے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اے کیا کر سکدن، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اے ایک دوجے دی مدد کیوں نہ کرن، ساری کائنات وچوں وڈے وڈے شعراء کیوں نہ سداویں، وڈے وڈے ادیبیں کو کیوں نہ سدن، پوری دنیا وچ چیلنج ہے، جتنا بھی وڈے وڈے عربی دان ہیں، ماہر ہیں، فصاحت والے ہیں، بلاغت والے ہیں، اللہ پاک فرمے دے انہیں کو کٹھا کرن، انہاں کے مدد منگن، وات بھی میرے قرآن جیاں قرآن نہیں بنا سکدے۔ معجزہ جو ہے تھوڑا جہاں یاد ہی کیچاں کرو گالیں تے توجہ ہی کی تھی کرو۔ معجزہ جو ہے،
موجزہ دا مطلب ہے اپنے مخالف کو عاجز کر دیونا، بے بس کر دیونا۔ قرآن موجزہ ہے میرے نبی دا، یہ پہلا موجزہ ہے میرے پیغمبر دا موجزہ ہے۔ موجزہ دا توڑ کہیں ہوتا، موجزہ دا توڑ کہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے رائے موجزہ ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو سب قرآن نہیں بنا سکتے نا، اگلا چیلنج پہ غور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ ہود میں فرمائے کہ قرآن کی ہم قرآن نہیں بنا سکتے، انہیں کو تھوڑا جا چیلنج لگا کے دے۔ کیڑا چیلنج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی انہیں کرو قل فاتو بعشر سور مثلہ، تسا انہیں کرو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، لا سورتا قرآن مجید دیا، لا سورتا قرآن مجید دے سورتے دی طرح بانے چھوٹا چھوٹا سورتا کیوں نہ بلکہ سب بنا دکھاؤ، لا سورتا بنا دکھاؤ بعشر سور مثلہ، اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے لا سورتا بنا کے دکھاؤ۔ اچھا انہیں کرو مختار آیات اپنی طرف بنایا ہے، عربی جملے بناؤ جا، آپ اپنی مرضی نال سیٹ کرو جا، آپ اپنی مرضی نال چلو ہم وزن نہ ہوئے، لطیف بھی انہیں کا صحیح نہ ہوئے، کافیہ بھی انہیں کا صحیح نہ ہوئے، اپنی مرضی نال کوئی چار سورتیں دے برابر دینا، یہ وجیاں عربی کی پرتا بنا کے لکھاؤ۔ اللہ فرمائے گے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر چوادے کے بناون دی طاقت نہ ہوئے ول تسا اللہ دے علاوہ ساری کائنات دے جھوٹے لوگاں کو سدو مدد واسطے، اللہ فرمائے دے ان کنتم صادقین، اگر تسا سچے ہو سارے لوگوں کو آواز دے ہو، اے قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے، کلام الہی ہے، تے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا کیتے، تسا ہی قرآن دے مقابلے چڈا صورتاں بھی نہیں بنا سکتے۔ معجزہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پورے قرآن دا چیلنج، سورہ ہود ڈا صورتیں دا چیلنج۔ اور اگلی ذرا سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی یہ ڈا صورتیں ہی نہیں بنا سکتے، قرآن معجزہ ہے۔ ہوں کیا کر انہیں کو آگ چلو انہیں کرن ایک صورت بنا دکھانا، ایک صورت یا اللہ کتنا لکھا گڑے، اللہ فرمائے دے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت۔ پہلے رب نے چیلنج دیتے قرآن دے مقابلے وچ پورا قرآن بنا کے دکھاؤ، وال اللہ نے چیلنج گھٹا دیتے ڈا صورتاں بنا کے دکھاؤ، وال اللہ نے فرمایا چاہیے میں کرو ایک صورت بنا کے دکھاؤ اگر تھوڑے ضرورت ہے تو جے بنا وے سو تو قرآن معجزہ نہیں، جے نیوے بنا سکتے تو صاحب ذرے قرآن کیا ہے؟ ہاں جی قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ بنا ونجو تو من وے سو لیکن نیوے بنا سکتے، اللہ پاک نے فرمائی میں کرو بے ایک مقام میں چلا دے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، یہ لکھا ہے قرآن دے مقابلے قرآن نہیں بنا سکے، ڈا صورتاں بھی نہیں بنا سکے، ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ اللہ فرمائے دے میرے محبوب نہ کو آکھو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن دے مقابلے ایک لفظ تے ایک گال بنا لکھو۔ قرآن دے الرحمن، تسا الرحمن دے مقابلے دا کوئی لفظ بنا لکھو، ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، ایک گال قرآن دی کوئی ایک گال دا توڑ تے بنا دکھاؤ، نہیں بنا سکتے۔ اچھا این کر میرا نبی یہ نہیں بنا سکتے نا، انہیں کو مننا پوسی بھی قرآن معجزہ ہے۔ آخری چیلنج ہے، آخری قرآن دے مقابلے قرآن نہیں بنا سکے، پہلا چیلنج ڈا صورتاں بھی نہیں بنا سکے، دوسرا چیلنج ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، تیسرا چیلنج ایک گال بھی نہیں بنا سکے، چوتھا چیلنج، پنجواں چیلنج انہاں کو دے ہوا کرے یادن قرآن عربی زبان دائے ادب ایندے چ شعر و شاعری ہے، سارے دنیا دے بڑے بڑے شعراء کٹھے چا کرو، انہیں کو آکھو تساں بناؤ نا تساں ایک کم چا کرو، قرآن چکو جا حرف نازل پیا کریں نا، انہاں حروف تے حرفیں دے معنی تے مطلب سمجھا رہے ہو، سمجھ آئی میں
یہ آخری چیلنج ہے۔ پتہ کیڑا حرف ہے اوندا معنی تے مطلب جبریل کوئی پتہ کا نہیں، جڑا قرآن چاہ اندر آئے گئے سارے نبی پاک کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حروف دا علم نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے الف لام میم، پڑھے ہوئے کریں ایک وادن حروف مقطعات کٹے ہوئے حرف، انہیں دا ترجمہ جڑا نا وہ کہیں کنے علم کہنے، کتھائیں ہوندے نون، کتھائیں ہوندے قاف، کتھائیں ہوندے کاف ہا یا عین صاد، کتھائیں ہوندے حامیم، کتھائیں یاسین، سمجھ آئیے؟ اے ایسے حروف ہیں جنہیں کو حروف مقطعات کچے ہوئے حرف جنہ دے نہ اگو کجے نہ پچھو کشے۔ امام کائنات نے جڑے ویلے اے حرف صحابہ کرام کو سمجھائے ہیں، صحابہ نے انہاں دا معنی پوچھا، آمنہ دے لال نے فرمایا واللہ عالم بمرادی، انہاں دا مطلب تے مراد اللہ جان رہے۔ اچھا کیوں؟ اے چیلنج جیڑا جیڑا قیامت تک واسطے قرآن والے معجزے تے اعتراض کرے سی انہاں واسطے اے حروف چیلنج ہے۔ پورا قرآن بنا کے دکھاؤ، کہیں نہیں بنا سکتے پے، 10 سورتاں بنا کے دکھاؤ، کہیں نہیں بنا سکتے پے، ایک سورت بنا کے دکھاؤ، کہیں نہیں بنا سکتے پے، ایک گال بنا کے دکھاؤ، ایک بات بنا کے دکھاؤ، نہیں بنا سکتے پے۔ ولی میں کرو جڑے حروف ہیں انہاں دے معنی دکھاؤ۔ مکے دے وڈے وڈے شعراء تے کافر تے مشرک جڑے ہیں وڈا وڈا زور لیندے رہ گئے، لیکن قرآن دے مقابلے قرآن بناون تے دور دی گال ہے، ایک لفظ بھی نہیں بنا سکے، لفظ بناون تے دور دی گال ہے، اللہ دے نازل کیتے ہوئے قرآن دے لفظیں دا معنی بھی نہیں دسا سکے۔ میلہ لگتا ہے مکے چ ہر سال میلہ، بول وڈے وڈے جڑے شاعر نا وہ اپنی شعر و شاعری دی مہارت لکھیں ہیں، پورا پورا سال وڈے وڈے شعر لکھیں نا، بول میلے تے مقابلہ تھی نا، لوگ بیت اللہ دے دیواریں تے اپنا شعر لکھ کے لٹکا دے ونا، تے وڈے وڈے ملکیں وچوں وڈے وڈے شعراء سجے ویندے ہیں بھی آؤ ذرا ول مقابلہ تھی نا، اے بھی نمبر 1 پوزیشن گھن گئے پوری دنیا ہے، این جہاں شاعر کوئی کہہ نہیں، اے دوسری پوزیشن گھن گئے بھائی، وڈے وڈے شعراء بہنا، بینچ لگیا، جج بہنا۔ ایک صحابی آدھے اللہ دے نبی میلہ لگانا لائے، لوگ اپنے شعریں کو تختیاں تے لکھ کے لٹکیں دے پہن، جب میں کوئی اجازت ہوئے تو میں قرآن پاک دی ایک سورت انا آتینا کل کوثر لکھ کے لٹکا دیں وہاں۔ آپ نے فرمایا لٹکا دیں، آخرے چ لٹکا دیتی ہے، جج آئے قلم ہاتھے چوندی آئی، دنیا کٹھی ہوندی آئی، شعر و شاعری دا مقابلہ ہوندا، آئے پہلی تختی دیاں غلطیاں، دوجی دیاں غلطیاں، تریجی دیاں، چوتھی دیاں، جڑے ویلے آئے قرآن پاک علی تختی تے بار بار پڑھیے، غور نال پڑھیے، ردیف بھی پورا ہے، قافیے بھی پورے ہیں، آخری حرف بھی پورے ہیں، ترتیب بھی سونی ہے، معنی مفہوم بھی بڑا سونا ہے۔ آدھے میں کو نہیں سمجھ آندی، نہ ہی دے نکتے دی غلطی سمجھ آندی ہے، نہ ہی دی زیر زبر دی، اون پاگل کو کیا پتا ایک شاعر دا کلام نہیں، یہ عرشاں والے رب دا کلام، کوئی غلطی نہیں کٹ سکیا۔ لگا گئے او تا 3-4 بنچی جانچ بانے ہیں، بھی آئے جڑا ان کے نے وڈا ہا کوئی غلطی نہیں کٹ سکیا، جڑا پوری دنیا دا وڈا شاعرانہ جج جہنے بعد کوئی کہنا جے کو چیف جسٹس آکھو وہاں کہ اے تو ضرور غلطی کر سی، انہا علم زیادہ ہے، انہا تجربہ زیادہ ہے، وہ آیا آخرے چ وہ بھی بڑی جانچ پڑتال کی تھی، قلم کان دے اوتے رکھ کے شاعر جیتی بیٹھے ہیں، کچاری لگی بھی ہے، انہیں تو روک کر کے آدھے میں پوری دنیا من کے ججمنٹ کرے نا، فیصلے کرے نا، میرا دماغ یہ منے دے، اے جڑی گال لکھی کھڑی ہے نا اے کہیں شاعر دی نہیں، اے کوئی اور کلام ہے، اے کوئی شاعر دا کلام نہیں، اے کوئی اور کلام ہے۔ میرے نبی فرمائے ہون تے مکے آجیں کو سمجھ بینا چاہیے ہے، قرآن شعر و شاعری نہیں، قرآن میں محمد دا معجزہ ہے۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ قرآن معجزہ ہے، کوئی غلطی نہیں کر سکیا۔ ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی نبوت مناون واسطے کیا دیتے ہیں؟ آپ کو معجزے کیا دیتے ہیں بھائی؟ معجزے دا مطلب بندہ ہوئے تو آپ کو کوئی پوچھے جو صحیح، معجزہ اکھوں آدن جیڑا دشمن کو بے بس کر دے، یہ یاد رکھا ہے،
ایسی چیز جیڑی مخالف کو عاجز کر دے وہ کیا آدم بولو قرآن معجزہ آئی کوئی جواب نہیں دے سکیا جتنا جائیں دبائے اتنا اللہ نے کیا کیتے بولو نبی کریم علیہ السلام قرآن مجید دی تلاوت کریں دے لوگ کیا کریں دے قرآن مجید لوک لوک کے سن دے تے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو دے طفیل بن عمر دوس قبیلے دا جڑے ویلے مکے چایا ابو جہل نے دعوت کی تھی کھانے کھونے کھوائے والا کھن لگا اللہ دا نبی تھا کوئی کلام سنے دا ودے شعر و شاعری ودا کریں دے جیڑا بندہ سنے پاگل تھی میں دے اندے نیڑے نہ ونی ہفتہ راویں مہینہ راویں اندے نیڑے نہ ونی طفیل بن عمر آدن میں اپنے کنے کپا دی روئی چاپاتی ہے میں بڑا ہفتہ ڈیڑھ مکے گزاری ڈورا تھی کہ کہو نہ آپ ہوئے کدھو سرداریں آخر نہ کو روکے وہ بہتر جان دیں آدن میں ایک ریواری میں گزردا پیامی بیت اللہ دے قریب میں ڈٹھے بیت اللہ دی دیوار دے نال ایک بندہ کھڑا ہویا ہے تے اونجیاں سونا میں طفیل نے کہنا ڈٹھائی سونا تے میں ڈٹھے کشے پردہ کھڑے لیکن میرے کنے کپا دی روئی پاتی ہوئی آئی تھوڑی تھوڑی پڑھو پندی آئی پر سمجھ نہ آندا لیکن پتہ ہی میں لگدا جی میں آواز بڑی سوری نہیں ہوئے حضرت طفیل آدن میرے دل خیال آئے کپا دی روئی باہر کٹ کچا تنے بال تنے قبیلے دا سردار ہیں شعر و شاعری تو بھی جان دیں اگر وہ شعر و شاعری کھڑا دے تو تائیں کیویں پھس ونجنے تو بھی تو شعر و شاعری دے ڈھنگ جان دائیں کوئی گال نہیں سننے چو کوئی حرج نہیں ایویں لکیا ودائیں تے کنا اچ کپا دے روئی پاتی ودائیں جی میں بالوں میں ایک واری کٹ تا صحیح حضرت طفیل آدن میں کپا دی روئی کٹی ہے میں ڈٹھے آمنہ دے لال اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے کھڑے ہن بس او کریں دے رہ گئن میں طفیل جڑے کم ویندا پیام سارے کم میں کو بھول گئن میں آمنہ دے لال دا قرآن سندا رہ گیا نبی کریم نے تلاوت بند کی تھی آپ اپنے گھر لگے گئے میرے کام کاروبار ویندے تھے میں بھی اللہ دے نبی دے پیچھو پیچھو نبی کریم دا دروازہ کھڑکائے میں امام کائنات نے دروازہ کھولے تے میں کسی میں طفیل آپ نے فرمایا دوس قبیلے دا سردار ہیں مکے والے تیری دعوت کی تھی ہے تم اپنے کنے کپا دی روئی پاتی ودا میں حیران تھی گیا دے تو آکو کی میں پتہ لگے اللہ دے نبی فرمایا میں کو نبانی العلیم الخبیر میرے اللہ دی ذات نے دشے آدھے اللہ دے نبی میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں بھی شعر و شاعری جان دا جیڑا کلام تو سا پڑھ دے کھڑے آوے شعر و شاعری نہیں یہ عرشاں والے رب دا کلام ہے معجزہ نبی سے قرآن سننے ہیں ابو جہل لوگوں کو رکیں دا اون دا روکن بھی رب نے قرآن دسا ہے ابو جہل رکیں دا قرآن چلا دسا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لوگو قرآن نہ سنیا کرو وَلْغَوْ فِيهِ جڑے ویلے آمنہ دلال قرآن پڑھن تماشا پا دیتا کرو شور شرابہ کر دیتا کرو دھمال ماری کرو تاکہ تھوڑی دھمال تے تھوڑا شور غالب آوے تے قرآن دی آواز بند تھی ونجے نبی سے دی عادت ای رات کو بیت اللہ دے نال کھڑ دے ہم تے کیا پڑھ دے ہم کدیں اٹھا کر رات کو قرآن پڑھن دی چاسی وکھری ہے حافظ کہنے میں تو قرآن چاہ کے بھی رات دے قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں قرآن چاہ کھڑا کر پڑھیا کر دور کہتا ہی ہمیں پڑھیں ڈیلی پڑھ دے کہ قیام کھڑ کے قرآن پڑھن دی چاسی بھی ہے نبی سی بیت اللہ دے نال رات دا ٹائم میں کھڑن تھا تو جیڑے ویلے آواز گونجی ہے پہاڑی آواز پہاڑ گونج دی ہے پر نبی سی دی آواز ویسے رسا لی ہے مٹھی ہے ابو جہل جڑا سارا نہیں روک روک تھکا پیا ہاتھا پیا ستا اندے کنے جو نبی دی آواز ٹکرائی ہے اولیوں نے بسترے وچوں نکتے آدھے میں سارے کے وعدہ کے دیکھنا کوئی نیڑے کہنا اسی کلا کھڑا اسی نبی آج میں کہیں ون کے نبی دا قرآن سنوں گا کون آدھائی ابو جہل دیوار نال ای دیوار نال میرے نبی سے ہی کھڑن اے بھی دیوار نال ابو جہل کھڑے
امیہ دی آنکھ کھلی ہے وہاں کہ آج تو سارے ستے پہ ہو سن ابو جہل بڑی سختی کی تھی پہ لگ دے آج میں آپ کل نہیں من سن گا ایو جی 10 سالی آواز ہے یار کیا دساں ابو لہب آ کے بے پاسو اتبا بے پاسو شیبہ بے پاسو میرے نبی کریم قرآن دی تلاوت مکائی لگے گئے ابو جہل دیوار چھوڑی ابو لہب چھوڑی اوبے چھوڑی امیہ چھوڑی ہاں میں کہنے آئے ہو رات دا ٹائم ہے تھا کیا بدے کرے دے ہو میں جو تو کو منع کی تھا انہیں کسی ہیں ناس اگلی رات واتی ہیں تریجی رات جلے بات کٹھے تھے ابو جہل کے سیدھی سیدھی ڈسو کیا چکر ہے امیہ کافر نہ بڑا سردار ابو لہب بڑا سردار ابو جہل جڑے سارا نہیں رکے نے دعوتاں کر گئے ایک دوجے کو آکھن پہ گن جے دل دی گال پوچھ دیں اللہ دے نبی دے سونے قرآن سنمن نہیں دیتا یعنی کہ معجزہ ہے نا لوک کے سن دیا وال ابو جہل نے اعلان کیتا جڑا قتل کرا سی 100 اٹھ دے سا وال حضرت عمر اگو آیا بھی میں قتل کرنا 100 اٹھ دینی تلوار چاہ کے گئے وال نبی سی انتظار چند تے عمر بھی مسلمان تھی گیا یہ وہ موقع ہے اللہ پاک نے قرآن کریم کو معجزہ بنائے ساری دنیا قرآن مجید دے اگو بے بس ہے بڑا بڑا زور لائے لوگوں نے قرآن دا کوئی جواب نہیں پیش کر سکے اللہ پاک فرمائے دے اساں حضرت عیسیٰ نبی کو بھی معجزہ دیتا اساں حضرت موسیٰ نبی کو بھی معجزہ دیتا اساں آمنہ دلال کو بھی معجزہ دیتا اللہ پاک کا کیڑا معجزہ دیتا ہی اللہ پاک فرمائے دے اساں قرآن کریم معجزہ دیتے سے جہاں جواب مکے دے کافر نہیں لے سکے یہ پہلا معجزہ بھی اگلے معجزے تے غور کر اللہ فرمائے دے وقت بھی میرے نبی دی نبوت نہ پہ منے دیاں قرآن دا جواب کہنانے وال بھی میرے نبی دی نبوت دا انکار پہ کرنے اساں ایک بیا معجزہ دیتے اپنے نبی کو یا اللہ کیڑا اللہ دے اساں راتی رات اپنے نبی دی مسجد اقصی دی سیر کروا کے آسمان تے نبی نال ملاقات کروا کے اساں وال اپنے نال ملاقات کروا کے اساں اپنی جنت دی سیر کروا کے تحفے طائف بھیج کے راتی رات دے کچھ حصے وچ اساں معراج والا سفر پورا کرا کے اپنے نبی کو معجزہ عطا کر دیتے سے قرآن بھی معجزہ ہے تے آنکھوں معراج بھی بولیں نہیں بجا معراج بھی میرے نبی سی گئن ساری میں معراج نہیں سننا پیا آخر دا مقصد ہے معراج بھی عقل دے مطابق نہ دشمن بے بس ہوں یہ دیکھی نبی کریم فرمائے میں مسجد اقصی تھی آیا مکے دے کافر ٹھٹھا کرن لگ گئے مذاق کرن لگ گئے اسی خیر تے کئی راتاں لگ جائیں تساں رات دے ادھے حصے تھی آئے ہو خیر تے یہ دیکھی میرے نبی سی فرمائے منو نہ منو میں تھی آیا میں اتھا نبییں دی امامت کرایا 2 نفلی پڑھایا جبریل میں کو دودھ پلائے میں والو تھاؤ کہ نے اپنی سواری پتھر نہ لاہ کی تھی بات اٹھتے گیا ایک سیڑھی رکھی گئی ہے میں سیڑھی تے چڑھ کے گیا پہلے آسمان تک وہ سیڑھی کو آدن عربی معراج معراج دا لفظی معنی ہے پوڑی سیڑھی جیڑی سیڑھی دے ذریعے اور سیڑھی پوڑی انجی نہ آئی جی میں ساجین جی میں سادہ نبی شان اللہ ایویں نبی دی شان علی گھر سیڑھی بھی شان علی ہے سیڑھی نبی سی فرمائے میں گیا تسا منو نہ منو مکے دے بڑے کافر ابو جہل وڈا سارے آگئے نہیں کاٹھا تکڑا صحابہ بھی بیٹھے نہ آگئے سارے میرے نبی سے ہی دساں آکھن لگن جے مسجد اقصی تھی آئی ساتھ کیو جی آئی اگر مسجد اقصی تھی آئی تے شتیر کتنا انساتے ہیں بس مقصد کمزور کرنا ہے اللہ پاک فرمائے دے اساں معراج معجزہ بنایا ہاں اساں معجزے دیون جان دے ہیں تے معجزے دی حفاظت کرنی جان دے ہیں اساں کیا کیتا امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے سامنے مسجد اقصی دی پوری ویڈیو تے تصویر کر دیتے سے وہ شتیر دا پوچھ دیان نبی سے اتی وہ آکے نہ کڑیاں کیتی ہیں نبی سی آدھیاں نہیں تھی دروازے کیتی ہیں نبی سی گن کے آدھیاں نہیں تھی کھڑکیاں کیتی ہیں نبی سی دے دیاں سارے جڑے بڑے بڑے پخانڈ بنائی ودیاں سارے سر سٹ کے آدھیں یار واقعہ جڑیاں جڑیاں گالیاں سا پوچھن سے ساریاں گالیاں صحیح دسینا پہ اللہ پاک فرمے دے اساں جی میں قرآن دے کو دشمنے کو بے بس کر دیتا ایمیں اساں معراج دے سامنے بھی دشمن بے بس کر دیتا قرآن بھی معجزہ
جڑا مخالفین کو عاجز کر دیتے سی ایویں معراج بھی معجزہ جڑا مخالفین کو عاجز کر دیتے سی اللہ فرمیندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اللہ پاک فرمے دے قرآن بھی معجزہ ہے معراج بھی معجزہ ہے تاکہ دشمن بے بس تھی رہے اساں اپنے نبی دا سکہ نبوت دا منواؤں اللہ دے وال جلے کدہ ہونی کچھ من نہیں بن سکیا وال کٹھے تھی زور انہیں وڈا لائے حرامن دی اللہ دے اساں انہیں دے ہر زور تے اپنے نبی کو کیا دیتے سے بولو معجزہ کیا دیتے سے قرآن معجزہ معراج معجزہ تریجہ آگے نہیں کٹھے تھے انہیں کی گال سن بھی اساں تیری نبوت منن تے تیار ہیں سچا نبی ہیں نا آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں سچا نبی ہیں تے اے جڑا چاندر ہے نا چاندر ایک ادھر ٹکڑے ٹکڑے کر دکھا کہ جڑی وڈی گالی چاندر کو ٹکڑے کر ایوی ہمت کر دکھا اساں اتھاں ہی کھڑے ہیں اساں کیا سارے وڈے منن تیرا کلمہ انہیں کو بات کہیں پٹی پڑھائی ہے یہ چاندر ٹکڑے کر سکدا ہیں قسم چاون لگے اساڈا پیو پڑھے کلمہ اتھاں ہی کھڑے ہیں شاباش دکھا اللہ پاک فرمے دے میرے نبی مجھے تھے بیٹھے ہیں بھی چاندر کی تھا میں کینے ٹکڑے کر سکدا اساں کہ سارا سونا تک اللہ نے بڑی شان دیتی ہے ایک باری میں چاندر تو دیکھ تو صحیح دیکھا ہی میں چاندر دو انہیں کو آکھ دیکھو چاندر دو یہ اگو سارا کام ہے ہاں بھائی مکے دے کافرو چاندر دو دیکھو آمنہ دے لال نے بھی چاندر کو ڈٹھے ہی میں اشارہ کیتے اللہ فرمائے دے اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ دی رحمت نال چاندر ایک ٹکڑا ایویں گئے پیا اے دیں تبیا ٹکڑا ایویں گئے پیا اے دیں ایک ٹکڑا جڑا آئی وہ ہرا پہاڑ دے سجے پاسے پیا وینا جڑا دوجا ٹکڑا وہ ہرا پہاڑ دے بے پاسے وینا پیا مکے والے دیکھ کے آنے پٹی کھڑے ہن حیران تے کھڑے ہن اللہ قرآن کریم میں فرمائے دے اساں ایک گال بھی توری پوری کر دیتی سے اللہ فرمائے دے میرے نبی کو اساں تریجا معجزہ دیتا اللہ دے نبی دے اشارے تے چاندر ٹکڑے کر دیتے ہن سے ہاں بھائی ہوں تے باق کھڑے مرے آوے پڑھو کلمہ انہوں نے نہ دینا سادہ کام نہیں اللہ دے اساں جتھاں جتھاں مارکا کچاری لا کے آئے نا میرے نبی کو کوشش کریں حرامن دی اساں اپنے نبی کو معجزہ عطا کر دیں دے آسے اساں انہیں کو ہرا دیں دے آسے اساں انہیں کو بے بس کر دیں دے آسے اساں اپنے پیغمبر کو معجزے دیں دے آسے انہیں دے عقل چی گال نہ آندی ہے تاکہ سارے نبی دا سکہ اچھا راوے سارے نبی دی شان بلند راوے اساں دنیا کائنات آجیں کو ایک گال سمجھا دیتے نبی کریم علیہ السلام وہ سنیے گال تو سن اللہ دے نبی مسجد نبوی خطبہ دینے ہیں کھجی دی ایک لکڑ آئی کھجی دی یہ کو دو ڈاکو کھجی دا ان دی ٹیک لا کھڑ دیں اے میں دیکھو اے میں ٹیک لا کھڑ دیں خطبہ دینے ہیں صحابہ کرام نے منبر بنوائے ترائے پوڑیاں لا منبر نبی سی کھجی دی ٹیک چھوڑ کے تے منبر دو ونجن لگے میرو لکھائے حدیث چندے مسجد نبوی چ رومن تے ڈسکن دی آواز آئی صحابہ حیرانن کون پیاروں دے نبی کریم علیہ السلام منبر تے چڑھ گئے رومن تے ڈسکن دی آواز آئی صحابہ دے اللہ دے نبی کیڑی شے دی آواز ہے امام کائنات نے سجے کھبے غور کیتا آپ تلے لائے آئے منبر تو میرا نبی کتنا قدردان آ جڑا میرے نبی دی محبت جو روے آبا میں کھجی دا دڈائی کیوں نہ ہوئے آ میرا نبی کھجی دے دڈے دی خاطر بھی منبر چھوڑ دینا آئی وینے پن ادھر دیکھاں میرے دیکھاں یہی میں جب بھی پاتی نے قربان منیا رحمت اللہ العالمین دے رحمتیں تیں جڑا کھجی دی لکڑ کو بھی جب بھی پا کے پیار کرے کہ جڑے پتھر دل ہیں جہاں پیو ماں کو جپھی پا کے کریں پیار نہیں کی اساڑے ہاں تے جپھی والا رواج ہی نہیں
روزانہ سویرے نکلن دے ٹائم ذرا وڈیرے کو جفی پا کے متھا چوم کے ون جے تیرے کام وچ رکاوٹ آوے میں ممبر تے کھڑن چھوڑ دے ذرا اپنی اماں جی دے متھے چوم پیرے تے ہاتھ رکھ جفی پا کے ون نا ذرا ڈھیر سیاںا تو ہی جے کو سنپ تے دنائی پیو ماں سکھائی ہے جھیٹ چلاک تو ہی جے کو چلاکی پیو ماں نے سکھائی ہے ڈھیر عقل مند تو ہی کیا جب بھی پہندے پہن آمنہ دے لال ایک نے وقت رحمت للعالمین دی نرمی دی کیا دلیل ہو سی میرے نبی جب بھی پئی رہ گئے صاحب آدن جے تی کھجی دے دڑے چپ نہیں کی تھی نبی سے جب بھی نہیں ختم کی تھی چپ کرا کے اچھل تے آپ نے صاحب آدن اللہ نبی یہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں نبی دا معجزہ ہے کیا ہے بولو معجزہ ہے کھجی دا دڑا بھی میرے نال پیار کریں دے میرے نال محبت کریں دے میری جدگی اپنے کے گھن کے لکڑ دے بڑے منبر تک دا فاصلہ بھی کھجی دا دڑا برداشت نہیں کر سکیا پیار کریں دے میرے نال اچھا ایویں کرو ایویں لاٹھا نہ راوے ایویں پیا نہ راوے مرکز فردوس والے ہو اہل حدیثاں دے طالب علم دے جملے گنڈ بدو کھجی دا ٹوڈا میں آمنہ دے لال پیار کریں دے ایویں رستے تے پیا نہ راوے دھکے کھندا ایویں کرو کھڈا مارو کھڈا مار کے کھجی دے ٹوڈے کو پیار پروٹوکول نال دفن کر دیو کیونکہ جڑا میرے نال پیار کرے اللہ کو رلن کے بچا چھڑیندا رہندے اے رلے نہ اے بھی معجزہ آئی قرآن معجزہ آئی میراج معجزہ آئی چاندر دا ٹکڑے تھی من معجزہ آئی تے کھجی دا تنہ جڑا رومن لگا اے بھی معجزہ آئی کتنی معجزہ تھی گا بولو پنجواں معجزہ نبی سے پہاڑی تے چڑھے کھڑے ہیں صدیق اکبر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں احد پہاڑ ہلن پائے گئے جان دے وہ ہلن احد پہاڑ ہلن پائے گئے صحابہ دے نسا حیران تھے ارے دیکھو نبی سے پیر ماریا اسبت یا احد اسبت یا احد احد آرام کر فَإِنَّا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان تو عظمت آلائیں حلدہ تے کمبدہ کیوں پائیں تیرے اوتے ایک اللہ دا نبی کھڑے اے جڑی تیری شان ہے تیرے اوتے ایک صدیق کھڑے اے جڑی تیری شان ہے تیرے اوتے دو شہید کھڑے عمر تے عثمان اے جڑی تیری شان ہے صحابہ دے نسا حیران تھے نبی دا پیر مارنا احد پہاڑ ہلن بند کر دیتے آرام کر گئے سب کو سمجھ آ گئی ہے اے پہاڑ دا ہلنا تے پہاڑ دا آرام کر بننا یہ سارے نبی دا معجزہ ہے یہ سارے نبی دا کیا ہے پہاڑ دا ہلنا تے پہاڑ دا آرام کر بننا اے میرے نبی دا معجزہ آئی نبی کریم علیہ السلام فرمائیں میں اون پتھر کو ہون بھی جان دا صحیح مسلم ہے ہون بھی کو جان دا انی لعارف حجرم بے مکہ تکان یسلم علیہ قبل ان ابعث میں جا نبی بن کے کہنا آیا ہم تے او جڑا پتھر آ میں جلے گزراؤ میں کو آدھا السلام علیکم کیا دا السلام علیکم یا محمد پتھر آدھا پتھر السلام علیکم یا محمد میں آدمی ہوں پتھر کو جانا ہے پتھر دا سلام کرنا پہاڑ دا ہلنا یہ دشمنے کو عاجز کرنے واسطے رب نے اپنے محبوب کو کیا دیتا ہے بولے میری کیا دیتا یہ کیا ہے میرے نبی دے سارے منے دے ہو معجزے کوئی معجزے منے دے ہو کون نہیں منے دا جڑا نبی دے معجزے نہ منے سمجھو نبی دی نبوت دا منکر ہے وہ میرے نبی دی رسالت دا منکر ہے اے 5 معجزے آنی 6ویں معجزے تے غور کر ذرا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شارٹ پیا کرنا وقت بہت زیادہ تھی گئے یا چلو کہیں بے ویلے سنا لے سن بقایا ضرور ہیں لیکن بات کہیں ویلے پورا کر لے سنا تے بات لمبی تھی ویسی اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے سب نبی پاک دی شان آپ دے معجزات سمجھن دی اللہ ہمت نصیب کرے وما علینا الا البلاغ